بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون صدق اللہ العظیم۔ مولانا سامعین، یہ سورہ بقرہ کی تیسری آیت ہے۔ پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی صداقت اور سچائی کو بیان کیا کہ یہ ایک ایسی لاغیب کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی بھی گنجائش نہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس سے فیض یاب اور پورا فائدہ حاصل کریں گے تقوی دار لوگ۔ اور یہ ہدایت نامہ ہے، یہ کوئی تاریخی کتاب، جغرافیائی کتاب نہیں۔ اس ہدایت نامے سے فیض یاب ہونے کے لیے تقوی سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا پڑے۔ اب متقی لوگ کون ہیں، ان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ ایمان بالغیب رکھیں۔ ایمان کہتے ہیں کسی چیز کو اس طریقے سے ماننا جس طریقے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان تمام چیزوں کی تصدیق کرنا جن کو نبی علیہ السلام لے کر آئے اور حضور پر ہی اعتماد کرتے ہیں۔ اور غیب کہتے ہیں جو انسانی مشاہدے کے اندر جو چیز نہ آ سکے، حواس جس کا ادراک نہ کر سکے، عقل سے ماوراء ہو، اسے غیب کہتے ہیں۔ تو ایمان بالغیب کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو چیزیں انسانی حواس اور عقل سے باہر ہیں، ماوراء ہیں، ان کے اوپر وہ نبی علیہ السلام پر اعتماد رکھتے ہوئے مانتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور یہ بہت اعلیٰ وصف ہے ایمان والوں کا کہ اللہ اور اس کے رسول پر اعتماد کرنا۔ دنیا کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو جو ہمارے مشاہدے میں نہیں ہیں، لیکن ہم کسی پر اعتماد کر کے اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں۔ تو ہم ایمان والوں کے ہاں سب سے برتر اعلیٰ ارفع چیز اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ ان پر وہ اعتماد کرتے ہوئے اپنی عقل کو ان کے تابع کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ وصف ایمان بالغیب کا سب سے زیادہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر پایا جاتا ہے۔ ابھی سورہ واللیل کی تلاوت کی گئی ہے، اس کے اندر اتقیٰ، متقیوں کے سردار ہیں۔ تو متقیوں کے سردار کے اندر تقوی کا پہلا وصف سب سے اعلیٰ درجے میں پایا جاتا ہے۔ اس کی مثال اور اس کی نمونہ یہ ہے کہ جب سب نے غور و فکر کے بعد ایمان لایا، حضرت ابوبکر صدیق نے بس جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کر دیا، انہوں نے فوراً تسلیم کر لیا، فرمایا آمنت بھی۔ بلکہ حضور نے ان کو دعوت بھی نہیں دی تھی، وہ مدینہ طیبہ سے باہر بکریاں چرا رہے تھے۔ تو ایک آدمی بھاگا ان کے پاس گیا اور کہا کہ تمہارے دوست نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، واقعی میرے دوست نے یہ کہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس نے کہا جی ہاں۔ تو ابوبکر صدیق فرمانے لگے آمنت بھی، میں ان کے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ اسی طریقے سے معراج کے موقع پر بہت سارے لوگوں کو شک اور تردد ہوا کہ ایک قلیل اور کم وقت میں کیسے مکہ سے مسجد اقصی سے ساتوں آسمان، جنت دوزخ کی سیر کر کے انسان تھوڑے سے وقت میں واپس آ سکتا ہے۔ تو ابو جہل نے جا کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھو تمہارا دوست اب کیا باتیں کر رہا ہے۔ تو ان کا کیا کر رہے ہو؟ تو ہمارا وہ تو کہتے ہیں میں رات کے تھوڑے سے حصے میں ہی اتنا لمبا سفر کر کے آ گیا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمنت بھی، میں اس کے اوپر ایمان لاتا ہوں اگر انہوں نے کہا ہے تو۔ یہ ہے وصف۔ تو یہ پہلا وصف ایمان بالغیب کا پہلے سے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بہت اتم درجے میں پایا جاتا ہے۔ تو بقیہ صحابہ کے اندر بھی تھا، لیکن جو شان اس ان کی تھی وہ کسی کی نہیں تھی۔ پھر جس شخص کا علم جس قدر بڑھتا جائے گا اس کا غیب کم ہوتا جائے گا، اور جس کا علم کم ہوگا اس کا غیب زیادہ ہوگا۔ نبی علیہ السلام کو چونکہ اولین و آخرین کا علم دیا گیا، لیکن کسی نہ کسی موقع پر کچھ چیز آپ سے بھی پنہا رکھی گئی کہ
کیونکہ آپ نے بھی تو ایمان بالغیب رکھنا ہے، آپ بھی تو مومنین کے سردار ہیں، تو اس وجہ سے سب سے بڑی ہستی تو غیب میں اللہ رب العزت کی ذات آتی ہے، جو اپنی صفات، قدرت اور نمونوں کے میں سب سے واضح اور عیاں ہے، لیکن اپنی ذات میں پھر بھی پنہاں ہے، تو اس وجہ سے ایمان بالغیب اس کے اوپر بھی رکھا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ پہلا وصف ہے کہ انسان کو سمجھایا گیا اگر صرف تم اسی چکر میں رہو گے کہ مشاہدہ ہو پھر ہم مانیں گے تو پھر کامیابی نہیں حاصل کر سکتے، اس ہدایت نامے سے فیضیاب نہیں ہو سکتے۔ غیب کے اندر یوں سمجھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور پوری شریعت آ جاتی ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت کے جن طریقوں سے ہمیں منع کر دیا، معاشرت کے جن چیزوں سے ہمیں روک دیا گیا، اس کے اندر کسی درجے کی کوئی خرابی ہے، کوئی فساد ہے جس تک ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا تو ہمیں منع ہو جانا چاہیے، اور جس چیز کی اجازت دی ہے چاہے چھوٹے سے چھوٹا حکم ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی خیر ہے، اس کے کرنے میں ہماری بھلائی ہے، اسے ہمیں اپنانا چاہیے۔ تو پوری شریعت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا علم اس کے اندر آ جاتا ہے، یہ سارا ایمان ہو ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور تقویٰ دار لوگ وہ ہیں جو اس ہدایت نامے سے فیضیاب ہوں گے، وہ نماز کو قائم کریں گے۔